الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع قرآن اور آداب کلام ہے۔ آداب کلام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہر شخص شامل ہو جاتا ہے، اور اس کا جو مرتبہ ہے اور جو اس کا منصب ہے اور جو اس کے فرائض ہیں، اس کی روشنی میں اور اس کے تحت کلام کے بارے میں اس کی ذمہ داری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کو کس طرح گفتگو کرنی چاہیے۔ یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ گفتگو، کلام اور بیان کے حوالے سے کچھ آداب تو ایسے ہیں کہ جو عمومی ہیں، یعنی جن کا خیال رکھنا ہر انسان پر لازم اور ضروری ہے، اور وہ بنیادی اخلاقیات ہیں، یعنی جن کی پابندی ہر انسان پر، ہر مسلمان اور مومن پر لازم ہے، بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ وہ انسانی معاشروں میں معروف ہیں۔ ہر شخص سمجھتا ہے کہ اگر ان اصولوں کو اور ان ضوابط کو مد نظر رکھ کر گفتگو کی جائے تو وہ سب سے اچھی گفتگو ہوتی ہے، اور جو شخص ایسی گفتگو کرنے والا ہوتا ہے تو وہ اچھے اخلاق کا اور اچھی گفتگو کا مالک ہوتا ہے، اور اس کی ہمیشہ تعریف ہوتی ہے اور اسے محترم اور باعزت خیال کیا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا جسے ہم کہتے ہیں کہ انسانی اخلاق، کہ جو ہر شخص جس کی پابندی کرتا ہے اور اس کو کرنی چاہیے۔ ایک وہ چیز ہے کہ جو خاص طور پر ہمیں دین بتاتا ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور پھر یہ بات ہے کہ انسان کا جیسے بھی کریکٹر بدلتا ہے، اس کی ذمہ داری یا اس کا منصب جب بدلتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داریاں بھی مختلف حیثیت اختیار کرتی ہیں، اور پھر اس سے اس کا تقاضا بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر والدین ہیں، اور جیسے حکمران ہوتے ہیں، جیسے علماء ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو عمر رسیدہ لوگ ہوتے ہیں یا دانشور ہوتے ہیں، کالم نگار ہوتے ہیں یا لکھاری ہوتے ہیں، تو یہ وہ طبقہ ہوتا ہے کہ جن سے زیادہ اس بات کی توقع رکھی جاتی ہے کہ یہ گفتگو میں اخلاقیات کی پابندی کریں گے اور کلام کی اور گفتگو کے جو آداب ہیں، ایٹیکیٹس ہیں، ان کا خیال رکھیں گے۔ تو اس لحاظ سے جو آداب کلام ہے، یہ انسان جس ذمہ داری پر ہوتا ہے اس سے تقاضا اسی حساب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے، یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے، اگر میں دین کے نقطہ نظر سے بات کروں تو میں یہ کہوں گا کہ اگر میری عبادات، میرے عقائد، میرا دین، تعلیمات دینی اگر میرے اخلاقی وجود کا تزکیہ نہیں کرتے، یعنی میں خود کو مسلمان کہتا ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور دیگر عبادات بھی میں بجا لاتا ہوں، اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ میں خود کو مسلمان اور مومن بھی کہتا ہوں، میرے عقائد بھی ہیں کہ بھئی میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، رسول اللہ کی رسالت پر ایمان رکھتا ہوں، میں انبیاء علیہ السلام کو مانتا ہوں، کتب کو مانتا ہوں، آخرت پر میرا ایمان ہے۔ تو اگر میرے یہ عقائد اور یہ عبادات اگر میرے اخلاقی وجود کا تزکیہ نہیں کرتے تو پھر مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہوئے۔ جو بات ہم کہہ رہے ہیں، آیا کہ یہ ہمارے اندر، ہمارے باطن میں اتری ہے یا نہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جو ہم اپنی زبان سے جو بات کہہ رہے ہیں وہ ہمارے عمل سے ثابت نہیں ہو رہی۔ تو اس کے اسباب پر، وجوہات پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔
اب کچھ پہلے چند باتیں ایسی میں بیان کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد میں قرآن مجید کی طرف آؤں گا، اور پھر آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کہہ لیجئے یا آپ کی احادیث کہہ لیجئے، وہ میں بیان کروں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گفتگو کا طریقہ تھا، یعنی جب آپ بات فرماتے تھے، ایک تو آواز کا ردھم ہوتا ہے، یعنی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی آواز کو اونچا کر لے، اپنی آواز کو آہستہ کر لے۔ ایک بات تو یہ ہے، قرآن پاک نے جیسے ہم نے کل پڑھا سورۃ لقمان میں کہ وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ بری ترین جو آواز ہے، ناپسندیدہ ترین آواز، وہ گدھے کی آواز ہے، یعنی آوازوں میں سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ اور پھر یہ کہ وغضض من صوتک، کہا کہ اپنی آواز کو نیچے رکھو، یعنی آواز کو اونچا رکھنا بعض اوقات یہ ایک تکبر اور بڑائی کا انداز بھی ہوتا ہے، تو لہجے کو انسان اپنے آہستہ رکھے، آواز کو بھی آہستہ رکھے، تو یہ گویا کہ ایک عجز و انکساری کا ایک انداز ہوتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ اگر ایسی بات نہیں ہے تو آواز کو اونچا بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی جیسے خطبہ کرتے ہیں عرب کے جو علماء ہیں، اور ہم جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں پڑھتے ہیں تو جب وہ گفتگو کرتے، یعنی خطابت پر ہوتے، جب ممبر پر ہوتے، تو واضح بات ہے کہ پھر آواز اونچی ہوتی ہے، لوگوں تک آواز کو پہنچانا بھی ہوتا ہے، اور کچھ اپنی بات میں جو تاثیر پیدا ہوتی ہے وہ اس کا یہ ایک انداز بھی ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ ماحول کے حساب سے اپنی آواز کو اونچا رکھنا، جہاں پر آواز کو اونچا رکھنا بے ادبی ہو تو وہاں پر آواز کو آہستہ رکھا جائے، اور جہاں پہ تقاضا یہ ہو کہ آواز کو اونچا کیا جائے تو وہاں پر آواز کو پھر اونچا کیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جیسے قرآن پاک نے کہا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہ جائے۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، کہ تم اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات مت کرو کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے آوازیں اونچی ہو جاتی ہیں۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ پھر تمہیں پتہ ہی نہ چلے اور تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو آہستہ رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر آواز کو آہستہ رکھنے کا حکم اللہ پاک نے سورۃ الحجرات میں دیا۔ والدین کی بارگاہ میں، والدین کی خدمت میں جب انسان ہوتا ہے تو وہاں پر بھی، اپنے استاذ کے پاس ہوتا ہے، اپنے شیخ کے پاس ہوتا ہے تو وہاں پر بھی اپنی آواز کو پست رکھا جاتا ہے۔ تو کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر آواز کو آہستہ رکھنا یہ آداب کلام میں اس کو شمار کیا جاتا ہے، اور کہیں پر آواز کو بلند بھی رکھا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ انسان کی تربیت اور انسان کی جو سینس ہوتی ہے، یعنی سینسیبل انسان اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے کہ مجھے کہاں پہ اپنی آواز کو بلند رکھنا ہے اور کہاں پہ اپنی آواز کو پست کر لینا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب آپ دیکھیے کہ حجاج کرام ہوتے ہیں، جب جاتے ہیں تو وہاں پر اونچی آواز سے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ، اب وہاں پر اونچی آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو جو دعا کا ایک انداز ہوتا ہے اور ایک پکارنے کا انداز ہوتا ہے گریہ وزاری کے ساتھ اپنے رب کو، وہاں پر آواز اونچی ہو جاتی۔ قرآن پاک نے دونوں باتوں کو بیان کیا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ جو ہمیشہ پیش نظر رکھی جانی چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ گفتگو صاف صاف اور ٹھہر ٹھہر کے آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب گفتگو کی جائے تو جو سامنے بیٹھنے والا ہے اس کا خیال رکھا جائے کہ اس کی ذہنی سطح کیا ہے، وہ میرے کلام کو، میری بات کو کس حد تک سمجھ سکتا ہے۔
تو پھر گفتگو کو آسان کر کے پیش کیا جائے. تو یہ بھی تکلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں کی عقل کے مطابق، عقول کے مطابق تم کلام کرو، گفتگو کرو. ہاں جو اہل علم کی محفل ہوتی ہے پھر بے شک فلسفہ بیان کرو، آپ منطق کے انداز میں بات کرو، فلسفہ کے انداز میں بات کرو، مشکل سے مشکل مسائل علم الکلام کے آپ ان پر بات کرو، کیونکہ اہل علم اس زبان کو سمجھتے ہیں. جب بحث ہوتی ہے اہل علم کے درمیان بڑے مسائل پر تو پھر وہاں پر کھل کر بات ہوتی ہے. لیکن جب معلوم ہوتا ہے کہ سامنے جو موجود ہیں مخاطبین ہیں ان کو ان فلسفیانہ بحثوں سے، علم کلام سے اور اس طرح کے جو ابحاث ہمارے ہاں موجود ہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، نہ ان کو سمجھ آنی ہے، وہ اکتا جائیں گے. تو بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جو نصیحت کا انداز ہے، عام فہم انداز ہے، سلیس انداز ہے، وہ اختیار کیا جائے. تو یہ بھی آداب کلام میں سے ہے، اور اہل علم کو اور گفتگو کرنے والوں کو یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ کلام کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب لوہا گرم ہو تو تب چوٹ لگانی چاہیے، یعنی کہ جب دل نرم ہو تب بات کہنی چاہیے، اور جب دل آمادہ ہوں بات سننے کے لیے تو پھر بات کہنی چاہیے. یہ جو ہم نصیحتیں ٹھونستے رہتے ہیں نا اور مسلط کرتے رہتے ہیں، اس سے زیادہ بغاوت اور دوری پیدا ہوتی ہے، بیزاری پیدا ہوتی ہے. اور اس حد تک بیزاری ہو جاتی ہے کہ اس بندے کی شکل دیکھ کر بھی انسان اکتاہٹ سی محسوس کرنے لگ جاتا ہے کہ آ گیا اب یہ، اب اس نے کوئی لحاظ نہیں کرنا، کوئی شرم نہیں کرنی، کوئی نہیں دیکھنا کہ یہ کس حال میں بیٹھا ہے، پڑھ رہا ہے، کچھ لکھ رہا ہے، یا یہ کسی پریشانی میں ہے. اس نے ذرا بھر اس کا خیال نہیں کرنے، بس اب اس نے شروع ہو جانا ہے اپنا فریضہ سمجھ کر، اور خدائی جسے فوجدار کہتے ہیں، خدائی فوجدار بن کر اب اس نے اپنا مشن شروع کر دینا ہے. تو یہ جو طریقہ ہے یہ بھی ناپسندیدہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے جن سے صحابہ اتنی محبت کرتے تھے، آپ بھی یہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں نصیحت اس وقت کرتا ہوں کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ تم آمادہ ہو، تمہاری توجہ ہے. اور فرمایا کہ میں تمہیں ہر وقت نصیحت نہیں کرتا. یہ الفاظ ہیں حدیث کے کہ ہر وقت میں تمہیں نصیحت نہیں کرتا. حالانکہ حضور علیہ السلام پسند فرماتے تو ہر وقت بھی نصیحت فرما سکتے تھے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کا رسول یہ کہتا ہے کہ بھئی میں تمہیں ہر وقت نصیحت نہیں کرتا، میں دیکھتا ہوں کب تمہارے دل آمادہ ہوں تو پھر میں تم سے بات کروں، تمہیں نصیحت کروں. تو یہ جو انسانی نفسیات ہے جسے میں نے کہا کہ لوہا گرم ہو، یا آپ اسے یوں کہہ لیجئے کہ دل جب نرم ہو تو اس وقت پھر بات کہنی چاہیے، تاکہ دوسرا صرف اپنے کانوں سے نہیں بلکہ دل سے بھی آپ کی بات کو سنیں اور آمادہ ہو آپ کی بات کی طرف. تو اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا از حد ضروری ہوتا ہے بڑوں کے لیے، والدین کے لیے، علماء کے لیے، مبلغین کے لیے، کہ ہر وقت جو یہ نصیحت کا اور دعوت کا اور تبلیغ کا جو کام یہ شروع کیے رکھتے ہیں تو اس سے کوئی سوسائٹی میں، معاشرے میں کوئی اچھے اثرات نہیں مرتب ہوتے. اب اس کے بعد دیکھیے کہ جو میں دیکھتا ہوں اپنے معاشرے میں اور اپنے لوگوں میں، وہ سیاسی ماحول ہو یا مذہبی ماحول، تو آج کل تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ بس معاف فرمائے کہ رمضان کا مہینہ تو ہوتا ہے کہ کچھ انسان نے اچھی باتیں سننی ہوتی ہیں، لیکن جو ریٹنگ کا معاملہ ہے چینلز کا، اور جو ویوز لینے کا ہے اور لائکس لینے کا ہے سوشل میڈیا پہ، اس نے ماحول کو اتنا مقدر کر کے رکھ دیا ہے کہ اگر وہاں پر 2-3 علماء بیٹھے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو آپ یہ دیکھیے کہ ان کے موضوعات کیا ہوتے ہیں. وہ موضوعات ہوتے ہیں کہ جن کا نہ آپ کی عملی زندگی سے تعلق ہے، نہ آپ کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے تعلق ہے، نہ مذہبی زندگی سے تعلق ہے، اور نہ اس کا آپ کے عقیدے سے بنیادی تعلق ہے. وہ مسائل ٹیلی ویژن پر صرف اس لیے کہ تاکہ ریٹنگ آتی رہے. تو ایسے ماحول میں تو صرف یہ ہے کہ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دی جائے. اگر آپ نے افطار کا اور سحری کا ٹائم بھی دیکھنا ہے تو بس وہ ٹائم آپ کو نظر آتا ہے، یا آپ کے پاس موبائل ہے تو اس پہ آپ دیکھ لیجئے، کیلنڈر آپ کے پاس ہو تو اس وقت ٹی وی لگا کر دیکھنا، الا ماشاء اللہ سوائے چند پروگراموں کے، باقی سب ایسا ہی مقابلہ ہے
کہ یہ حیران کن بات ہے کہ رمضان کے جو مسلمانوں میں متفق علیہ ہے، یعنی اسلامی دنیا میں امت مسلمہ میں کوئی اختلاف بھی اس پر نہیں ہے روزے پر کہ یہ ماہ رمضان، وہ اہل تشیع ہو، اہل تسنن ہو، پوری امت اس پر جمع ہے، لیکن اس مہینے میں آپ دیکھیے کہ بیٹھ کر اختلافی مسائل کو ڈسکس کیا جاتا ہے، صرف اسی لیے کہ بھائی حالانکہ یہ ایک اتحاد اور اتفاق کا مہینہ ہے اور کوئی اختلاف بھی اس پر نہیں ہے۔ اب چاہیے تو یہ کہ مسلمانوں کی اخلاقی تربیت ہو، ان کو توحید رسالت کے بارے میں بتایا جائے، قرآن کی تعلیم کے بارے میں بتایا جائے، وہ مسائل کے جو تاریخی ہیں یا فقہی مسائل ہیں، اور اس حد تک زہریلی باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اپنے مسلک اور فرقے کو ڈیفینڈ کرنے میں یہ لوگ کہاں تک قرآن اور سنت کی بات کی تحریف کر دیتے ہیں۔ یہ آئے روز تماشا آپ ٹیلی ویژن کھول کر چینلز پر آپ دیکھ لیں، یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو باتیں میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ ایک ہمارا عمومی رویہ عوام کا نہیں، اب تو بدقسمتی سے ہر طرف آپ کو ایسا ہی رویہ نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ بے جا بحث، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ کلام کے آداب میں، ایٹیکیٹس میں یہ بات شامل ہے کہ بے جا بحث، گفتگو اور ٹکراؤ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات، میں کئی مرتبہ اس درس قرآن میں بیان کر چکا ہوں کہ حق پہ ہونے کے باوجود بھی جھگڑے سے پرہیز۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں میں اس کو مکان میں دلواؤں گا، گھر دلواؤں گا کہ جو حق پہ ہونے کے باوجود بھی جھگڑا نہیں کرے گا، لڑائی نہیں کرے گا، پرہیز کرے گا اس سے۔ اور اس بات کو میں نے بڑے 2-3 دن پہلے میں نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا کہ اس سے مراد کیا ہے، کیونکہ ہم فوری پر یہ سوال کرتے ہیں جی کہ حق پہ ہیں تو پھر جھگڑا کیوں نہ کریں ہم۔ تو یہ بات وہ ہے کہ جیسے گھروں میں لوگوں کے آپس میں معاملات ہوتے ہیں، کوئی مثال کے طور پر ایک موقف ہے، ایک نظریہ ہے، آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بہت ہی عقل کی بات کہہ رہے ہیں اور دلیل کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں، اور آپ کی بات 101% درست ہے، اور وہ ایسی ہے کہ جو کامن سینس پر بھی پوری اترتی ہے، مسلمان اس کو مانتے بھی ہیں، مومن اس کو مانتے ہیں تسلیم۔ لیکن ایک ایسا شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہے جس کا نہ مطالعہ ہے، جسے میں کہا کرتا ہوں کہ جو نہ تو علم میں برابر ہے، اور دوسرے نمبر پر جو فکری بودھ ہوتا ہے، دوری ہوتی ہے، یہ بھی اختلافات کو جنم دیتی ہے۔ ایک دوسرے کے موقف اور بات کو سمجھا جائے تو پھر جھگڑے بھی ختم ہوتے ہیں۔ جب ایک شخص ایسا آپ کے سامنے بیٹھا ہے تو واضح بات ہے کہ وہاں پہ پھر آپ جھگڑنے سے پرہیز کیجئے، بحث کرنے سے۔ یا گھر میں جیسے ہو جاتا ہے کہ ایک شخص بات ٹھیک کر رہا ہے، سچا ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسرا لڑ رہا ہے۔ اب وہ جو سچا ہے اس نے اپنی بات کو بیان تو اب کر دیا، اب وہ کیا کرے اس سے بڑھ کر، یعنی کیا اس کے ذہن میں گھس جائے گا، دماغ میں اس کو بات بٹھانے کے لیے اس نے یہی کرنا ہے، اپنی بات کو بیان کر دیا۔ اب وہ حق پر ہونے کے باوجود بھی خاموشی اختیار کر لیتا ہے، سائیڈ پہ ہو جاتا ہے، اور جو بات سچ ہے، حق ہے، اس نے وہ بیان کر دی۔ جیسے قرآن پاک نے کہا کہ فذکر انما انت مذکر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجئے کیونکہ آپ نصیحت والے ہیں، اللہ نے آپ کو نصیحت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی نگران نہیں ہے کہ یعنی اب اس سے آگے اور ہو کیا سکتا ہے؟ پھر تو آگے جبر ہے نا کہ آپ دوسرے کے ساتھ لڑیں یا اس کے زبردستی اس کو اپنی بات یاد کروانے کی کوشش کریں، اس سے آگے تو پھر وہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس سے پہلے جب آپ نے ایک اچھی بات دوسرے تک پہنچا دی، دوسرا اس کو ماننے کے بجائے بحث پر اتر آیا، تو آپ واضح بات ہے کہ آپ وہاں پر علیحدگی اختیار کر لیں گے، خاموشی اختیار کر لیں گے۔ قرآن نے کہا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہ جو جذباتی لوگ ہوتے ہیں ان سے اعراض برتو، ایوائڈ کرو ان سے، کہ جن کے جذبات ان پر غالب ہوتے ہیں، وہ مغلوب ہو جاتے ہیں اپنے جذبات سے، تو ایسے لوگوں سے پھر اعراض برتنے کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دی۔ اور پھر یہ کہ تکلف اور جو تصنع اختیار کر لیا جاتا ہے گفتگو میں، اس سے بھی پرہیز کیا جانا چاہیے۔ اور بات کاٹنے کی بڑی عادت ہوتی ہے ہمارے ہاں،
کہ کوئی بات کر رہا ہے دوسرا تو اس کی بات کو کاٹ کر پھر اپنی بات کو شروع کر دیا. تو پہلے کو موقع دیں، وہ بات کر لے مکمل، پھر اس کے بعد آپ بات کیجئے. اسی طرح غیبت ہے، چغل خوری ہے، اس کی بہت عادت ہے، اور ہم اس کو بہت ہی معمولی بات سمجھتے ہیں کہ بس بیٹھے ہوئے ایک عادت، جیسے کچھ لوگوں کو بیماری ہوتی چوری کرنے کی، حالانکہ وہ خوشحال لوگ ہوتے ہیں. اسی طرح یہ بھی ایک بیماری آپ کہہ لیجئے کہ جہاں بیٹھے غیبت اور چغل خوری وغیرہ یہ کرتے رہے. اور کسی بات کو اس وقت تک نہیں کہنا چاہیے کہ جب تک آپ کو اس کا یقین نہ ہو. یہ بات بھی ذہن میں ہمیں رکھنی چاہیے. ہم سنی سنائی باتیں، جو پسند ہو بندہ، اس کے حق میں کوئی بات ہے تو وہ سنی سنائی ہے. جو بندہ پسند نہیں ہے اس کے بارے میں جو خبر ہے وہ بھی سنی سنائی ہے. لیکن جو پسند نہیں ہے اس کی سنی سنائی خبر کو پھیلاتے رہیں گے. اگر اپنے من پسند بندے کے بارے میں اس کے خلاف کوئی خبر ہوگی تو وہ منہ سے بھی ہم نہیں نکالیں گے، حالانکہ دونوں کا لیول، دونوں کی سطح ایک ہی ہوتی ہے. لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ خبر جب تک یقین نہ ہو، ویسے بھی میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر یقین بھی ہو تو آپ کو کس نے اس کا پابند ٹھہرایا ہے؟ نہ اللہ نے، نہ اس کے رسول نے، نہ دین نے آپ کو یہ پابند ٹھہرایا کہ آپ ضرور اس خبر کا ڈھنڈورا پیٹیں، اس کو پھیلائیں. یہ کس نے آپ کو کہا ہے؟ اگر کسی کی کوئی برائی ہے، قرآن پاک تو یہ کہتا ہے کہ کیوں نہ کہ جب مومنوں نے اس بات کو سنا تو وہ کہتے کہ بھئی یہ تو جھوٹ ہے نیرا، اور اپنے مسلمان بھائی اور بہن کے بارے میں حسن ظن رکھتے. یہ قرآن پاک سورۃ النور میں کہتا ہے. تو ہم تو سنی سنائی باتیں پھر ان کو بیٹھ کر ڈسکس کرتے رہتے ہیں. یہ بات ہو گئی. اور پھر خلاف حقیقت بات کہنے سے پرہیز کرنا، یعنی جو بات حقیقت کے خلاف ہے اسے پرہیز کرنا چاہیے. اور پھر یہ عادت بھی ہے کہ بھئی جہاں بیٹھتے ہیں فخریہ طور پر اپنی بری باتوں کو بیان کرتے رہتے ہیں، اور حالانکہ اس کے بہت ہی برے اثرات ہوتے ہیں. ایک گناہ جو ہے وہ آپ کی، میری، سب کی نظر میں بالکل ہیچ ہوتا چلا جاتا ہے، چھوٹا بن جاتا ہے، اور ہم اس کو پھر اپنی معمول کی زندگی کا حصہ سمجھنے لگ جاتے ہیں. وہ پھر ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں. تو اس لیے اپنے کوئی برے کام کہ بھئی میں نوجوانی میں ایسا تھا، میں جوانی میں ایسا تھا، یا میں نے یہ کیا یا میں نے وہ کیا، ان باتوں کا تذکرہ کرنے کی ضرورت کیا ہوتی ہے نوجوانوں کے سامنے بیٹھ کر یا محفل میں بیٹھ کر؟ گویا کہ آپ نے توبہ پھر نہیں کی، شرمندگی نہیں ہے آپ کو اپنے گناہوں پر کہ آپ پھر بیٹھ کر بڑے فخری انداز میں ان باتوں کو بیان کر رہے ہیں. کسی کا راز فاش کرنا، یہ بھی ایک ہماری عادت سی ہو گئی ہے کہ ہم بس بیٹھے ہوئے، کسی نے آپ سے مشورہ کیا، المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ امانت دار ہونا چاہیے اس کو، یعنی وہ اس کا خیال کرے کہ اس کو ایک شخص نے ایک امانت کا ذمہ دار بنایا ہے، اب وہ اس کی بات کو باہر نہ نکالے. اور اس پر بھی ہمارا جو رویہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم جو بڑے لوگ ہیں اگر کسی کے پاس جا کر بیٹھ جائیں، کوئی مشہور آدمی ہوتا ہے، وہ مذہبی ہو، وہ سیاستدان ہو، ہم اس کے اندر کی باتیں، یعنی اگر دوستی میں یا کسی دوست کے ساتھ چلے گئے تو اس میں اگر ہم نے کچھ برائیاں یا کمیاں اس وقت دیکھی تو ہم نے باہر آ کر اس کا ڈھنڈورا پیٹا، راز فاش کیے. حالانکہ وہ اس کے ساتھ ایک محفل تھی، اس نے اگر اپنے دوست کی وجہ سے ہمیں عزت دی، بٹھایا اور بے تکلفی کے ساتھ دوست کے ساتھ بات کرتا رہا، تو پہلے ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی نہ ہنستا ہے، نہ مذاق کرتا ہے، نہ مسکراتا ہے. اور جب اس سے ہم ملتے ہیں تو وہ ایک ہمارا جو امیج ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے. اور جب وہ تبدیل ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم اس کے جو راز ہوتے ہیں، اس کی خلوت کے، اور جو بیٹھے پرائیویٹ گفتگو، مذاق، اور اس نے بہت کچھ کہہ دیا ہوتا ہے باتوں باتوں میں، وہ ہم چن لیتے ہیں، جیسے صحافی چن لیتے ہیں نا، اور پھر وہ ان کو خبریں بنا کر پیش کرتے ہیں. تو پھر ہم بھی اسی طریقے سے بیٹھ کر ان باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں. آخری بات جو اس حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ شادی کا موقع ہو تو غمی کی باتیں شروع کر دیتے ہیں بیٹھ کر، یعنی دوسرے کی خوشی کو خراب ہی کر دیتے ہیں اور رونے بیٹھ جاتے ہیں. کئی لوگوں کو ایسے بھی دیکھا کہ بیٹھ کے رونے لگ جاتے ہیں، اور خام خام، یعنی حالانکہ
اس موقع پر خوشی کا اظہار ہونا چاہیے. جو گفتگو آپ کریں آپ کی گفتگو میں خوشی کا اظہار ہو. کسی کی یعنی شادی ہے تو اس پر مرنے کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. اچھا، بعض لوگوں کو یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ کسی کی غمی کا موقع ہے تو وہاں پر ہنسنے کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، دوسرے لوگوں کو ہنسانا شروع کر دیتے ہیں. اور بعض لوگوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ سنجیدہ جو مواقع ہوتے ہیں، سنجیدہ جگہیں ہوتی ہیں، سنجیدہ مجالس ہوتی ہیں، ان میں مذاق کرتے رہتے ہیں. تو یہ سب کچھ آداب کلام میں آتا ہے. یعنی یہ ایٹیکیٹس ہیں جن کا خیال رکھنا ایک مسلمان کے لیے، ایک مہذب انسان کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے. اور اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے. ہم پاکستانی اس معاملے میں بہت کمزور ہیں، اور خاص طور پر جب آپ دوسری قوموں کے لوگوں سے ملتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو پھر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے کیا آداب، ایٹیکیٹس ہیں، مینرز ہیں کہ جن کی پابندی ہمیں کرنی چاہیے. وہ گفتگو میں بھی ہو سکتی ہے، وہ کھانے پینے میں بھی ہو سکتی ہے، وہ اٹھنے بیٹھنے میں بھی ہو سکتی ہے. خاص طور پر آداب کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، دن رات اسی میں وقت گزرتا ہے، پڑھتا رہتا ہوں. میں اس بات پہ غور کر رہا تھا کہ آپ علیہ السلام کی جتنی تاکید کلام پر ہے، گفتگو پر ہے، شاید کسی حوالے سے ہو. گفتگو پر یعنی جنت کی بشارت دے دی، جہنم کی وعید سنائی، اعلیٰ انسان، اعلیٰ ظرف، اعلیٰ اخلاق، اچھا انسان، اس کے بارے میں یہ کہا کہ اس کی زبان اچھی ہے. یعنی میں نے جتنا مطالعہ کیا احادیث کا، میں نے دیکھا اکثر طور پر اب تک جتنی میں نے حدیثیں بیان کی، اگر آپ ان پر بھی توجہ کریں اور میرے دروس میں آپ سنیں وہ حدیثیں، اکثر حدیثیں آپ دیکھیں گے ان کا تعلق زبان کے ساتھ ہوتا ہے، کلام کے ساتھ ہے، گفتگو کے ساتھ ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو جہنم میں لے جانے کا باعث بنتی ہے. آخر میں حدیثیں میں بیان کروں گا. اب چند مقامات قرآن مجید سے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے رکھوں. آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو عہد لیا اور وہ جو اس کے پوائنٹس ہیں، وہ جو احکام ہیں ایک ایک کر کے، ان میں ایک یہ بھی ہے. دیکھیے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ لا تعبدون الا اللہ، نہیں تم عبادت کرو گے مگر اللہ کی، یعنی صرف اللہ کی تم عبادت کرو گے. وبالوالدین احسانہ، والدین کے ساتھ احسان کرو گے. وذی القربیٰ، اور جو رشتہ دار ہیں قریبی ان کے ساتھ بھی، اور والیتامہ، یتامہ کے ساتھ بھی، اور مساکین کے ساتھ بھی. تم ان کے ساتھ کیا کرو گے؟ ان کے ساتھ احسان، حسن سلوک سے پیش آؤ گے. فرمایا وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو گے. یہاں پر قولوا للناس حسنا، یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اچھی بات لوگوں سے تم کہو. اب دیکھیے والدین کا ذکر ہوا، قرابت دار ہیں ان کا، یتامہ کا، مساکین کا، ان کا ذکر ہو گیا. ان کا تو ہوگا نا عملی حوالے سے، یعنی عملی یہ کہ آپ پر ذمہ داری ہے، مجھ پر ذمہ داری ہے. والدین کے ساتھ قرابت داروں کا حق ہوتا ہے، یتامہ کا حق ہوتا ہے، مساکین کا حق ہوتا ہے. اب جو لوگ ہیں باقی تو اگنور ان کو بھی نہیں کرنا. تو فرمایا کہ جو معاشرے میں رہنے والے دوسرے طبقات ہیں، دوسرے لوگ ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے انداز سے ان کے ساتھ گفتگو، یہ نہیں کہ بول چال بند کر دو جیسے ہمسایوں کا معاملہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے حال سے واقف نہیں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو. ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنکُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، پھر تم اس سے پھر گئے سوا تھوڑے لوگوں کے، بس کم لوگ جو نہیں اس سے پھرے. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور ہٹ جانے والے لوگ ہو. یہ یعنی بنی اسرائیل کے حوالے سے قرآن پاک نے کہا یہ وہ انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد ان سے لیا ان باتوں کا. اور ان میں ایک بات کیا ہے؟ اور وہ بات ہے وقولوا للناس حسنا، کہ حسن کلام اور اچھے انداز سے گفتگو. یہ فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ اس انداز سے بات کیا کرو. اور یہ
عہد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، جو کووننٹ جس کو ہم کہتے ہیں، جو اللہ نے لیا بنی اسرائیل سے، اس میں یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے۔ دیکھیے کتنی اس کی اہمیت ہے۔ اچھا، پھر ابھی جو میں نے ایک بات بیان کی کہ نصیحت کا کیا انداز اختیار کیا جائے جب آپ کسی سے کلام کرتے ہیں، آپ کسی ذمہ داری پر فائز ہیں، کسی منصب پر آپ فائز ہیں، تو آپ پھر جب کلام کریں اپنے مخاطب سے تو آپ کس طریقے سے گفتگو کریں گے، آپ کا طریقہ کیا ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خطبہ فرمایا، جو تبلیغ فرمائی آپ نے اپنے قید خانے کے ساتھیوں کو، جو آپ نے تبلیغ کی، دو ساتھی جو تھے۔ اب دیکھیے کہ اس میں سورۃ یوسف تو ویسے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے جا کر، اسی رمضان المبارک میں اس کو ہم مکمل کریں گے اس سورت کو، لیکن یہ مقام بڑا اہم ہے کہ کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے نصیحت فرمائی۔ فرمایا جب دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے خوابوں کی تعبیر پوچھی، دونوں نے اپنے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما۔ فرمایا کہ تمہارے پاس جو کھانا آتا ہے نا، اس کے آنے سے پہلے کہ وہ تمہیں پیش کیا جائے، میں اس سے پہلے تمہارے جو خواب ہیں وہ میں تم کو ان کی تعبیر بتا دوں گا۔ اور ذالکما مما علمنی ربی، یہ وہ علم ہے جو مجھے میرے رب نے دیا ہے، یہ علوم میں سے یہ بھی ایک علم ہے۔ اب آپ نے یہ بات ان کو کہی کہ کھانا آنے والا ہے اور کھانے سے پہلے میں اپنی بات کو سمیٹ لوں گا۔ یہ بھی ایک نفسیاتی انداز ہوتا ہے، یعنی کہ مجھے جانے کی جلدی ہے اور دوسرا مجھے پکڑ کر بٹھا لیتا ہے، ایک یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اب میرا ذہن تو ادھر ہے کہ بھئی میں نے پہنچنا ہے، میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، اور یہ صاحب بات لمبی کیے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ طریقہ جو بالکل حکمت اور نفسیات کے خلاف ہوتا ہے، یہ بالکل عین نفسیات ہے کہ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ ابھی کھانا لگنے والا ہے، کوئی 5-10 منٹ رہ گئے، کھانا لگتا ہے ابھی، تو اسی دوران آپ میری بات سن لیجیے۔ اب دیکھیے کہ وہ پوری توجہ کے ساتھ آپ کی بات کو سنے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اب اسے معلوم ہے کہ کھانا لگ جانا ہے اور ان کی بات بھی پوری ہو جائے گی، چلیں یہ اپنی بات کو بیان کر لیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بالکل یہی طریقہ اختیار فرمایا۔ فرمایا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، فرمایا کہ میں نے اس قوم کی ملت کو یعنی دین کو میں نے چھوڑ دیا ہے، مذہب کو، جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتی، آخرت کا انکار کرنے والی اور اللہ پہ ایمان نہیں رکھتی۔ واتبعت ملت آباء ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے پیروی کی اپنے آبا کے دین کی، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب، ان کے دین کی میں نے پیروی کی۔ اب یہاں پر یہ بھی دیکھیے کہ آپ نے ڈائریکٹ ان پر حملہ نہیں کیا، جبکہ وہ مشرک ہیں، آپ نے اپنی بات کو بیان کیا ہے اور جو غلطی ہے اس کی نشاندہی کی ہے۔ ہمارے ہاں جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ بالکل یہی ہوتا ہے کہ دوسرے پر ایسی چوٹ لگا دو کہ اگلا تڑپتا رہے اور کبھی بھی اس پر آمادہ نہ ہو کہ یار یہ جو بات کہہ رہا ہے اس پر میں ذرا غور ہی کر لوں کہ بات اس کی ٹھیک ہے یا نہیں۔ یعنی دوسرے کا رویہ ہی بھگا دیتا ہے انسان کو، کہ آپ پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ میں خدائی فوجدار ہوں، حق مجھ پر اترا ہے، حق میرے پاس ہے، جو میں سمجھاؤں بس یہی عین حق ہے، تو لہٰذا آپ مجھے، یہ میرے پاس ہتھیار ہے، یہ اختیار ہے، یہ اتھارٹی ہے کہ بس اب میں اپنے جملوں سے، اپنے الفاظ سے دوسروں کے جذبات کا سر قلم کرتا چلا جاؤں۔ جبکہ انہی جذبات کا خیال کر کے بات کی جائے نا تو لوگ آمادہ ہوتے ہیں آپ کی بات کو سننے کے لیے، ورنہ ہوتا کیا ہے، لوگوں کو آپ کی بات سے بھی چڑ ہو جاتی ہے، آپ کی شکل سے بھی چڑ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی بات کو بیان کیا کہ میں نے چھوڑ دیا ہے اس قوم کے مذہب کو جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتی اور آخرت پر، اور میں نے کس کی پیروی کی؟ آبا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کی میں نے پیروی کی۔ مطلب یہ کہ اگر آبا صحیح راستے پر ہوں تو ان کی پیروی کی جا سکتی ہے، ان کی اتباع ہو سکتی ہے۔ کفار اور مشرکین کو خبردار کیا گیا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہم نے تو اپنے آبا کو اسی طرح ہی دیکھا ہے، وہ اسی طرح ہی
بتوں کو پوجتے تھے تو لہٰذا ہم بھی پوجتے ہیں، یعنی دلیل کوئی نہیں۔ اور سورۃ یوسف کے آخر میں اس بات کو بیان کیا کہ پیغمبر اور پیغمبر کے ماننے والے بصیرت پر کھڑے ہوئے ہیں، دلیل پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو اگر ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کی بھی پیروی کی تو یہ بھی کوئی الوجیکل بات نہیں ہے، عقل کے خلاف عقل بات نہیں ہے۔ جو دلائل ابراہیم نے دیے، اسحاق نے دیے، جو یعقوب نے دیے، جو اللہ کا کلام ان پر اترا، وہ بالکل انسان کے احتیاج اور اس کی ضرورت کے مطابق ہے، انسان کے اندر کی آواز ہے جو رب کا کلام ہے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اور ہمارے یہ لائق نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، علینا ہم پر، وعلی الناس اور لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں میں سے اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اب دیکھیے کیسے نصیحت فرمائی، فرمایا یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیو، یعنی یہ بھی ایک انسیت کا انداز ہے کہ بھئی اے میرے ساتھیو، اے میرے دوستو، اے قید خانے میں میرے ساتھ رہنے والو، ذرا یہ تو بتاؤ۔ اب دونوں کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہے کہ وہ ملازم ہے، یعنی ایک نان بائے ہے اور ایک شراب پلانے والا ہے، ساقی۔ اب دیکھیے کہ شراب حرام ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی شراب پر لیکچر نہیں دیا، اسی صورت کو قبول کر کے حالات کے مطابق آپ نے نصیحت کی کہ اس بندے کو شرک سے جب متنفر کیا جائے گا اور رب کی توحید کو یہ ماننے والا ہو جائے گا، خود ہی شراب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا متفرق ڈھیر سارے جو معبود ہیں، رب ہیں، کیا یہ بہتر ہے یا ایک اللہ واحد قہار بہتر ہے؟ اب ان کو یہ بات سمجھ آ گئی، کیونکہ ان کا تجربہ، ان کا مشاہدہ یہی تھا کہ اگر ایک گھر کا ملازم ہو اور اس کو 10 آواز دینے والے ہوں، کوئی کہے چائے لاؤ، کوئی کہے پانی لاؤ، کوئی کہے کھانا لاؤ، کوئی کہے یہ کر دو گے، اب آپ دیکھیے وہ بیچارہ تو 1 گھنٹے کے اندر ہی پاگل ہو جائے گا۔ اگر ہر شخص کا اپنا ایک خادم ہوتا ہے تو آپ دیکھیے وہ کتنا سکھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ان کو یہ بات سمجھ آ گئی، کیونکہ وہ خود خادم تھے دونوں، تو ان کو یہ بات سمجھ آئی کہ ہاں، جگہ جگہ جا کر اپنے سر کو جھکانا اور ڈھیر ساروں کو اپنا معبود بنا لینا، کوئی رزق کا، کوئی اولاد کا، کوئی بارش کا، صحت کا، بیماری کا، ہر چیز کا اپنا اپنا معبود بنا لینا، کیا یہ بہتر ہے؟ ہر کسی سے ڈرنا، ہر کسی کے دباؤ میں رہنا، یا ایک اللہ جو قہار بھی ہے، اور قہار سے مراد یعنی طاقتور ہے، اور ایسا کہ ظالم پر تو وہ بجلی بن کے گرتا ہے، یعنی اس کا ظلم، اس کا نشانہ اس کا ظلم ہوتا ہے اور اس کو عدل کے مطابق سزا دی جاتی ہے، اور وہی قہر مظلوم اور غریب کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ اب اس سے آگے دیکھیے دلیل جس کی میں بات کر رہا تھا، فرمایا ما تعبدون من دونہ، نہیں تم عبادت کرتے اس کے سوا مگر اسماء، ناموں کی تم عبادت کرتے، یعنی نرے نام ہی رکھے ہوئے ہیں، کوئی وجود تو ہے نہیں۔ سمیتموہا، انتم، جن کو تم نے نام دیے اور تمہارے آبا نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس پر کوئی دلیل بھی نہیں اتاری۔ ان الحکم الا للہ، نہیں حکم مگر اللہ کا۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس اللہ نے حکم دیا کہ تم اسی کی صرف عبادت کرو، اور یہ جو دین ہے یہ دین قیم ہے، سیدھا دین ہے، پختہ۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن تم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور وہ آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے کردار سے متاثر ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے اس لیے خوابوں کی تعبیر پوچھ رہے ہیں، انا نراک من المحسنین، کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ محسنین میں سے اچھے کام کرتے ہیں، آپ اچھے انسان ہیں، تو اس لیے ہم آپ سے اس کی تعبیر پوچھتے ہیں۔ اور دیکھیے کہ حکمت کے تحت ماحول کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے نصیحت فرما دی، اور بات کا آغاز اپنے آپ سے کیا ہے۔ یہ کلام کے آداب ہیں، اور یہ جو میں کہتا ہوں کہ جو جس ذمہ داری پر ہے اس کو پھر اپنی ذمہ داری کے مطابق پھر اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے اور اپنی گفتگو کو حکیمانہ بنانا چاہیے، تاکہ دوسرا اس کی بات کو توجہ سے سنے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو گیا۔
اب دیکھیے کہ جب دعوت کی بات ہوتی ہے تو قرآن پاک کیا کہتا ہے. سورۃ النحل ہے، آیت نمبر ہے 125. فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجیے حکمت کے ساتھ، اور حکمت یعنی دانائی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی احسن، ہاں کبھی بحث کی بھی ضرورت ہو تو پھر اچھے طریقے سے آپ بحث کیجیے، یعنی بحث کا انداز ایسا نہ ہو کہ جیسے لتے لیے جاتے ہیں، دوسرے کی توہین کر دی جاتی ہے یا لڑا جاتا ہے، گالم گلوچ تک بات آ جاتی، نہیں ایسا طریقہ نہیں، اچھے طریقے سے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، کہ بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلنے والے ہیں، جو چلتے ہیں. اب یہاں پر 3 باتیں بیان کر دیں. حکمت کے ساتھ بات کیجئے، جب آپ نے دوسرے کی اصلاح کرنی ہے، اس کو متنفر تو نہیں کرنا نا، اصلاح کرنی ہے. اب آپ پر زیادہ بوجھ آ گیا، لہٰذا اب آپ سوچئے کہ میں کیا انداز، کیا طریقہ اختیار کروں کہ یہ شخص اچھی بات کی طرف آ جائے. اب یہ آپ پر ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا وہ ذہنی طور پر تیار نہیں، متوجہ نہیں آپ کی بات کی طرف، تو چھوڑ دیجئے. اس وقت کا انتظار کیجئے کہ جب وہ آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار ہو. اور دوسری بات اچھی نصیحت ہوتی ہے. یہ مختلف جو ذہن ہیں، لوگ ہیں، ان کے رویے ہیں، اللہ تعالیٰ نے در حقیقت یہاں پر ان کی بات کر دی ہے. پہلی بات حکمت کے ساتھ، دوسری بات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو نصیحت کی جاتی ہے، وہ آمادہ ہو جاتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، بات کو سنتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پھر مجادلہ کرتے ہیں، یعنی مجادلہ سے مراد بحث، کسی مسئلے پر، کسی ایشو پر گفتگو ہوئی تو آپ نے گفتگو کس انداز سے کرنی ہے؟ وجادلہم باللتی احسن، بہترین طریقے سے. یعنی اس میں بھی اس کے لیے ایک سبق ہو جائے کہ یار دیکھو، اس نے اگر مجھ سے اختلاف کیا ہے، اگر مجھ سے بات بھی کی ہے، تو اس نے میری بے عزتی نہیں کی، میری انسلٹ نہیں کی، اپنے آپ کو مجھ پر مسلط نہیں کیا، میری توہین نہیں کی، میری بات کو سن لیا اور اپنی بات کو اس نے بیان کر دیا. ہمارے اسلاف کا بھی یعنی کئی واقعات ان کی طرف سے یہ منقول ہوتے ہیں. جیسے آپ نے مجھ سے یہ بات سنی ہوگی کہ حج کے موقع پر جیسے ائمہ جمع ہو جاتے تھے، ان کا آپس میں کسی مسئلے پہ اختلاف ہوتا تھا، تو امام ابو حنیفہ ہو گئے، امام سفیان ثوری ہو گئے، یا دوسرے ائمہ علماء، تو وہ جمع ہوتے تھے، وہ بیٹھ کر اپنی بات کو بیان کرتے تھے. مثلا ایک مسئلہ ہے، ایک مسئلے پہ انہوں نے اپنے دلائل کو بیان کر دیا، انہوں نے اپنے دلائل کو بیان کر دیا. نہ انہوں نے ان کے دلائل پر جرح کی، بحث کی، کہ ان کے دلائل کو جیسے ہم کہتے ہیں نا توڑ موڑ کے پھینک دیا. بالکل ایسا نہیں کیا. اپنی بات انہوں نے پیش کر دی دلائل کے ساتھ، انہوں نے بھی اپنی بات کو پیش کر دیا، بس اس کے بعد دونوں اٹھ کر چلے گئے. یہ بعد میں پھر یہ مسائل ہمارے ہاں پیدا ہوئے ہیں کہ جو آج ہم یہاں تک پہنچے کہ علم کیا، علم کے بس پستی ہے کہ ختم ہونے کو نہیں آ رہی، کہیں پر تو رک جائے نا. اور کچھ لوگ تو کم از کم معاشرے میں ایسے نظر آئیں کہ جن سے انسان کو امید بندھے کہ ہاں یار چلو کچھ لوگ تو ہیں، وہ سیاستدانوں میں ہوں، وہ علماء میں ہوں، مذہبی لوگوں میں ہوں، دانشوروں میں ہوں، تو کہیں پر تو کوئی زوال رکتا ہوا نظر آئے، پستی ٹھہرتی ہوئی نظر آئے، کہ جہاں پہ کچھ امید بندھے کہ ہاں ہم بھی بہتر ہو جائیں گے کیونکہ ہمارا یہ طبقہ بہتر ہے، یہ طبقہ اچھا کردار ادا کر رہا ہے، یہ اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا ہے، اس کو فکر ہے معاشرے کی، سوسائٹی کی. اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن پاک نے جو بات کہی، میں زیادہ جو پورا بیان ہے وہ نہیں پڑھتا، صرف ایک مقام میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اللہ پاک نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون کو جب بھیجا تو کیا فرمایا؟ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، ایک تو دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بڑی محبت سے اور بڑی چاہت جیسے کہتے ہیں، اللہ پاک اس طرح حضرت موسیٰ کا ذکر کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تورات میں، انجیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر مناسب انداز میں بیان نہیں کیا گیا. قرآن کا یہ اسلوب اور انداز ہے
کہ جو ذکر کسی بھی پیغمبر کا اگر گزشتہ کتابوں میں ٹھیک نہیں ہے، تحریف کر دیا گیا، تو قرآن پاک نے اس کو پھر بیان کیا، خاص طور پر یہ بتانے کے لیے کہ ایسی بات نہیں ہے، جو صحیح بیان ہے وہ قرآن کا ہے۔ اب دیکھیے فرمایا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، کہ میں نے اے موسیٰ تجھے اپنے لیے بنایا ہے، یعنی تمہارا میں نے اپنے لیے انتخاب کیا ہے۔ اذهب انت واخوک بآیاتی، کہ تو اور تیرا بھائی میری آیات کو لے جائے، ولا تنیا فی ذکری، اور میری یاد میں تم نے سستی نہیں کرنی تم دونوں نے۔ اذهبا الی فرعون، فرعون کی طرف جاؤ، انہ طغا، کہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اب دیکھیے آگے فرمایا فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، فرمایا کہ فرعون کے ساتھ بھی فرمایا کہ نرمی سے بات کرنا، ممکن ہے کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ یہاں پر فرعون کے ساتھ، وہ جو انگلش میں لینینس ہم جو لفظ بولتے ہیں نا، یہ انگلش میں یہ لفظ عربی کے لین سے لیا گیا ہے۔ عربی زبان کو ام الالسنہ کہا جاتا ہے، زبانوں کی ماں، تو یہ جو لین ہے اسی کو پھر وہ لینینسی یا لینینٹ جو لفظ انگلش میں بنا ہے وہ یہاں سے بنا ہے، نرمی۔ فرمایا کہ فرعون سے بات کرنا لیکن نرمی سے اس سے بات کرنا، لعلہ ممکن ہے کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ یعنی اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بڑے سے بڑا فرعون بھی ہو نا، بڑے سے بڑا نمرود بھی ہو، شداد ہو، حامان ہو، قارون ہو، بڑے سے بڑا ہو، فرعون سے بڑھ کر بھی کوئی ہو سکتا ہے، یعنی فاسق و فاجر اور کافر اور سرکش، اس کے بارے میں بھی اللہ یہ کہتا ہے کہ تم دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا، ممکن ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لے۔ یعنی کہ کسی شخص سے بھی کبھی بھی زندگی میں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بات کہنے کا ڈھنگ سیکھیں، طریقہ سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر بھی اثر ڈال دیتا ہے، وہ بھی بات کو سمجھنے لگ جاتا ہے، لیکن وہ جو کہنے والا ہے، متکلم ہے، وہ بات کہنے کا طریقہ سیکھے نا، کہ بات کیسے اس نے آگے پہنچانی ہے۔ اگر اس نے لٹھ مارنا ہے، ڈنڈا مارنا ہے، پھر تو فرعون کیا ایک عام انسان بھی بھاگ جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک امید بنتی ہے۔ آپ دیکھیے اللہ پاک کہتا ہے نرمی سے بات کرو گے تو ممکن ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ تو یہ خدا کی، اللہ کی سنت ہے کہ بندوں سے نا امید نہیں ہونا، اور بندوں کو خدا سے نا امید نہیں ہونا، اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ تو خدا بندوں سے نا امید نہیں ہوتا۔ فرعون جیسا نافرمان شخص بھی اللہ کا منکر، یعنی اس سے بڑھ کر کیا کفر ہوگا، کیا سرکشی ہوگی کہ جو کہتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ وہ کیا رب ہے کہ جو موسیٰ جس کی تعلیم تمہیں دے رہا ہے، بتا رہا ہے، خود کو کہتا ہے میں بہت بڑا رب ہوں۔ تو اس کے بارے میں اللہ پاک یہ کہتا ہے کہ اس سے نرمی سے بات کرنا، ممکن ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لے، ممکن ہے کہ وہ ڈر جائے، اس میں خوف پیدا ہو جائے۔ اب اس کے بعد آخری مقام بیان کر کے میں حدیث کی طرف آتا ہوں۔ یہاں پر دیکھیے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا۔ سب سے بہترین بات کیا ہے اللہ کی طرف بلانے کی؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اچھے کام کیے۔ صرف یہ نہیں بلاتے رہو، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں کہتے ہو بات جو تم خود کرتے نہیں ہو۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کتاب کی تلاوت کرتے ہو، خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو کہ بھی اس کتاب پر عمل بھی تو کرنا ہے۔ تو اب دیکھیے صرف یہ نہیں کہ دعوت دینی، فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اچھے کام کیے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس نے کہا کہ بے شک میں مسلمانوں سے ہوں۔ اب دیکھیے فرما برداروں میں سے ہوں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، فرمایا کہ بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہیں، بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہیں۔ یعنی ادفع باللتی احسن، آگے سنیے، فرمایا کہ تم جواب میں وہ کہو جو اس سے بہتر ہو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَكَ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پھر تم دیکھو گے تم میں اور جس میں دشمنی تھی وہ ایسا ہو گیا جیسے کوئی جگری یار ہوتا ہے، کوئی قریبی دوست بن جاتا ہے، جیسے بوزم فرینڈ جس کو کہا جاتا ہے، ہم نوالا ہم پیار، اتنی محبت اور اتنا پیار بڑھ جائے گا
کیسے بڑھے گا؟ کہ جب تم ادفع باللتی احسن، جو اس نے تمہیں جواب تمہیں کہا نا، تم اس سے اس جیسی بات نہیں بلکہ بہتر انداز میں اس کی بات کا جواب دیتے ہو، لوٹاتے ہو بات، تو فرمایا کہ جس کے درمیان دشمنی بھی ہوگی نا، وہ بھی تمہارا دوست بن جائے گا۔ اب آگے کیا فرمایا؟ اور اصل یہ چیز ہے کہ جو ہم پیدا نہیں کر سکے اپنی شخصیت میں، اپنی ذات میں، فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا، اور یہ بات اور یہ خوبی اور یہ وصف اسی کو ملتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ بات اسی کو ملتی ہے جو بڑا نصیب والا ہوتا ہے، کہ جو اس اخلاق کا مالک ہو جائے کہ اس کی گفتگو اللہ کی طرف بلانے والی ہو، یہ نہیں کہ صرف تقریریں، مطلب یہ ہے کہ گفتگو کا انداز، طریقہ کہ دوسرے کو خدا کی طرف متوجہ کرے، اچھے کام کرنے والا ہو اور کہے کہ میں تو فرما برداروں میں سے ہوں، اور پھر جب معاملہ ہو دوسرے کے ساتھ تو پھر اچھائی اور برائی، اللہ پاک کہتا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہیں، برا کرتا ہے تو اس کے ساتھ تم اچھا کرنے کی کوشش کرو، یہ دونوں کبھی برابر نہیں۔ اور فرمایا کہ یہ بات یاد رکھ لو کہ اگر اگر تمہارے ساتھ سخت رویہ اختیار کرتا ہے اور تم وہاں پر نرمی اختیار کرتے ہو، یا دوسرا تمہارے ساتھ لڑتا جھگڑتا ہے اور تم جھگڑے کو ختم کرتے ہو، یا دوسرا حد سے بڑھ جاتا ہے اور تم وہاں پر اعراض برت لیتے ہو، خاموشی اختیار کر لیتے ہو، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ بڑی نصیبے کی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صبر اور استقامت اپنی ذات میں، اپنی شخصیت میں پیدا کر لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد چند احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے آج کا ہمارا درس مکمل ہوگا۔ صرف چند حدیثیں، ویسے تو میں نے پورا ایک باب اپنے سامنے رکھا ہوا تھا، لیکن وقت چونکہ کم ہے تو لہٰذا چند حدیثیں میں بیان کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وزن میں جس چیز کا، میزان میں جس کا سب سے زیادہ وزن ہوگا، فرمایا وہ دو چیزوں کا، طول الصمت، طویل خاموشی، طویل سکوت۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی جہاں بولنے کی ضرورت ہو وہاں نہ بولنا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیجا اور غیر ضروری طور پر بولتے رہنا۔ ایک یہ بات فرمایا وہ حسن الخلق، اچھا اخلاق، اچھا اخلاق اور خاموشی، فرمایا کہ یہ میزان میں اس کا وزن زیادہ ہوگا۔ اب اچھے اخلاق میں آداب کلام بھی شامل ہے، اس کو ہم کبھی بھی نکال نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ بات، وہ مجھے کام بتائیے کہ جنت مجھ پر واجب ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا کر دے۔ اب یہ دیکھیے کہ صحابہ کے جو کنسرن ہوتے تھے وہ کیا ہوتے تھے۔ ہم اگر کسی کے پاس جاتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں جی کوئی ہمارے لیے رزق کی دعا کریں، کوئی نوکری کی دعا کریں، کوئی دنیا میں فراوانی ہو جائے، لیکن صحابہ کا دیکھیے کہ یہ کیا مسئلے کیا ہوتے تھے، مسائل کیا ہوتے تھے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے وہ کام بتا دیجئے کہ جنت مجھ پر واجب ہو جائے، لازم ہو جائے۔ رسول اللہ نے 3 باتیں فرمائی، فرمایا طیب الکلام، اچھی گفتگو، و بذل السلام، سلام کو پھیلانا، و اطعام الطعام، کھانا کھلانا۔ یہ 3 باتیں رسول اللہ نے بیان فرمائی۔ اچھی گفتگو، یہ سب سے پہلے فرمایا، اچھی گفتگو، اچھا کلام، میٹھی گفتگو، جسے ہم میٹھی گفتگو کہتے ہیں، وہ فرمایا کہ وہ یہ 3 باتیں بیان کی، فرمایا کہ اگر تم اس کی پابندی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر جنت کو واجب کر دے گا، جنت کے حقدار بنو گے۔ اور اسی طرح ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ بر کیا ہے، یعنی نیکی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جس میں 3 خوبیاں جمع ہو گئیں اس نے نیکی کو پا لیا، یعنی اس میں نیکی پیدا ہو گئی۔ جسے بر، صحابی نے پوچھا کہ بر کیا ہے، 3 باتیں فرمائی۔ پہلی فرمائے کہ سخاوت نفس، نفس میں بخل نہ ہو، گھٹن نہ ہو، اور جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک حد تک پستی نہ ہو، یہ فرمایا۔ دوسری بات فرمائی کہ تکلیف پر صبر، استقامت، کوئی تکلیف آ گئی تو اس پر صبر کرنا۔ تیسری بات فرمائی کہ عمدہ کلام، وہی بات طیب الکلام، یعنی میٹھی باتیں، اچھی گفتگو۔ یہ فرمایا کہ جس نے یہ 3 خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے نیکی کو پا لیا، نیکی کا مزہ اس کو نصیب ہو گیا،
جو ان 3 باتوں کو اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ اب یہ جو میں اب آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ یعنی اس میں جو بات ہے وہ ہمارے آج کے لحاظ سے بہت ہی اہم بات ایک بیان ہوتی ہے۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ شخص نہ بتاؤں جس پر جہنم حرام کر دی گئی، کہ جس پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا، تو کیا میں اس شخص کے بارے میں تمہاری رہنمائی نہ کروں کہ وہ کون خوش نصیب ہے؟ فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کے خوش اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس کے قریب ہو جائیں، کہ وہ اخلاق والا ہے، محبت والا ہے، دوسروں کو عزت دینے والا ہے، احترام کرنے والا ہے، بڑوں کا ادب کرتا ہے، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آتا ہے، رشتوں کو نبھاتا ہے، سمجھتا ہے رشتوں کو، ان کی قدر و منزلت کو۔ تو فرمایا پہلا یہ شخص ہے کہ خوش اخلاق اتنا ہے کہ لوگ اس کے قریب ہو جاتے ہیں۔ فرمایا دوسری بات یہ کہ جس کے مزاج اور طبیعت میں نرمی ہے، ملائمت ہے جس کے مزاج اور طبیعت میں، خشونت نہیں ہے، سختی نہیں ہے جس کے مزاج اور طبیعت میں۔ اور تیسری بات فرمائی، لوگ جسے رویے میں، سلوک میں جسے آسان خیال کریں، جیسے ہوتے ہیں نا لوگ کہ آپ ان سے بات کہتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ آگے سے یہ کیا جواب دیں، کیا رد عمل، ان کا امیج ایسا بنا ہوتا ہے، لوگ خوف کھاتے ہیں ان سے۔ فرمایا کہ سلوک کے اعتبار سے وہ آسان خیال کیا جائے لوگوں میں، یعنی آسانی سے مراد کیا ہے؟ یعنی جب دلیل سے بات کی جائے تو پھر وہ بات کو مان جاتا ہے، مان جائے بات کو۔ تو فرمایا کہ یہ وہ تیسرا شخص ہے جو سلوک کے اعتبار سے، حسن سلوک میں یا رویے میں وہ ایسا ہے کہ آسان لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یار اس سے بات کر لیں گے تو وہ بات سمجھتا ہے، اور دلیل دیں گے تو بات مان بھی لے گا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا دلیل بھی نہیں مانتے، اور جو بات کہتے ہیں اس پر جہالت کے ساتھ اڑے رہتے ہیں، اٹکے رہتے ہیں، پھنسے رہتے ہیں، چھوڑتے نہیں اپنی بات کو۔ تو یہ فرمایا کہ یہ نہیں، 3 باتیں بیان کر دی، پھر میں دہرا دیتا ہوں۔ خوش اخلاقی کہ لوگ جس کی وجہ سے قریب آتے ہیں، دوسری بات نرم طبیعت میں، تیسری بات فرمائی کہ لوگ اس کو آسان خیال کرتے ہیں، یعنی دلیل دی جاتی ہے تو پھر بات کو مان جاتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اب یہ وہ کام ہے جو جنت میں لے کر جانے والے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے تو یہ فرمایا سر آنکھوں پر، اور یہ آپ کا ہر فرمان حق ہے، سچ ہے۔ عمل کرنا ہم جیسے مسلمانوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ جنت ایسے نہیں، حضور نے فرمایا الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے تلے۔ تلواروں سے مراد یہی، اب آپ دیکھ لیجئے کہ ان پر عمل کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں یا جو ماحول ہے ہمارا، ہماری اپنی شخصیت جو ہم نے پروان چڑھا رکھی ہے، اس میں یہ خوبیاں کہاں ہوتی ہیں؟ تو پھر جنت جو ہے وہ ایسے تو نہیں نا، اور جہنم ایسے تو حرام نہیں ہوتے۔ ایک چھوٹی سی برائی دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اندر یہ کتنی برائی ہے کہ فرمایا کہ 3 بندے جہاں پر بیٹھے ہوں، 2 بندے آپس میں بیٹھ کے خسر پسر نہ کریں، یعنی سرگوشیاں نہ کریں بیٹھ کر۔ کیوں؟ اس لیے حضور نے فرمایا کہ تیسرے کی دل شکنی ہوتی ہے، اور یہ ہمارا رویہ دیکھیے کہ یہ ہم اس کو ایک معمول کی بات لیتے ہیں، اور یہ صحیح حدیث ہے، بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ہم اپنے رویوں کا جائزہ لیں، اپنے گفتگو کا، اپنے کلام کا۔ ایک حدیث جو میں نے چند اور حدیثیں جمع کی تھی، ان میں ایک حدیث یہ تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جواب دو، میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں، اور وہ اتنی خوبصورت بات ہے تو وہ طویل، لیکن میں آخری بات آپ کو سنا دیتا ہوں۔ کیا فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہجرت نہیں فرمائی تھی، تو یہ وہ بات ہے کہ جب آپ مدینہ سے لوگ آئے تھے، تو مدینہ سے جب لوگ آئے تو حضرت عباس نے ان کو پھر رسول اللہ سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ مدینہ سے آئے ہیں، مجھ پر ایمان لائے ہیں اور مجھے دعوت دے رہے ہیں مدینے کی۔ حضرت عباس نے پھر کہا کہ بھئی میرے بھتیجے کا خیال رکھنا، وہاں پر پڑوس میں یہودی رہتے ہیں، تو اس طرح کر کے، جس سے وہ جو انصار تھے ان کو بات اچھی نہیں لگی۔ یعنی واضح بات ہے کہ
کہ وہ دل و جان کے ساتھ چاہتے ہیں رسول اللہ ہمارے ساتھ جائیں، ایمان لائیں، تو حضرت عباس ان کو نصیحت کر رہے ہیں، تو وہ اس بات پہ تھوڑے سے جیسے ایک بے چینی سی ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیے، اب ایک صحابی کھڑے ہوئے، اسعد بن زرارہ، جو ان کے مدینہ والوں کے سردار تھے، انہوں نے کہا کہ انہیں یہ حضرت عباس کا یہ قول برا محسوس ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ان کے کردار پر شک اور شبہ کا اظہار کیا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے عباس بن عبد المطلب کا جواب دینے کی اجازت دیجیے کہ میں جواب دوں حضرت عباس کو۔ تو حضور نے کیا فرمایا، دیکھیے الفاظ، فرمایا کہ تم جواب دو مگر جواب میں الزام کا طریقہ نہ اختیار کرنا، عجیبو غیر متہمین، یعنی غالباً اس کا اشارہ اس طرف ہے کہ ابھی چچا بھی تو مسلمان نہیں ہوئے نا حضرت عباس، وہ تو اس قرابت کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ بھئی میرا بھتیجا ہے، اس کا خیال کرنا، اور ایمان نہیں لائے، اور خود مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوکاز کے میلہ پہ مختلف جگہ مجھے پناہ دی جائے، تو وہ پناہ اس لیے کہ عرب میں ایک روایت تھی، جیسے کفالت کا ایک طریقہ ہے آج بھی رائج ہے، تو یہ طریقہ تھا۔ تو حضرت عباس مسلمان تو نہیں ہوئے، یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نظر آ رہی تھی کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اسد ان کو یہ کہیں، یہ بات یعنی ایک طعنے کے طور پر، ایک الزام کے طور پر کہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم جواب دے دو، لیکن فرمایا کہ الزام کا طریقہ نہ اختیار کرنا۔ ہمارے ہاں تو بات بات پر الزام کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، الزام تراشی کی جاتی ہے کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو اگر اتنی بات تھی تو پھر آپ نے یہ ایسا کیوں نہ کر دیا، تو آپ ایسا کر دیتے۔ تو یہ ہمارے ہاں عمومی رویہ ایک ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ کی حکمت دیکھی، حکیمانہ بات کہ آپ نے فرمایا کہ جواب تو دے دو لیکن الزام تراشی کا انداز مت اختیار کرنا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔